السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت معذرت کہ میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ جو مقامات ہے اس کا تعین کر کے بہت سی چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن وقت کی فرصت ایسی نہ رہی کہ میں بھیج سکتا۔ لیکن بہرحال حرم شریف میں جو لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ اس چیز سے امید ہے فائدہ ہوگا اور یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ صفا پہاڑی جو ہے، صفا پہاڑی یہ صفا اور مروہ حرم شریف، یہ ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لے کہ یہ مسجد حرم میں داخل نہیں ہے، مسجد حرم سے خارج ہے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہٰذا یہاں پر جب مسجد حرم میں داخل نہیں ہے تو کوئی خاتون ایسی ہے جو حیض و نفاس والی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ سکتی ہیں، آگے حرم شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن بہت کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف بھی ہے، لہٰذا کلیتاً جو بھی مسائل وہ مفتیان کرام بتائیں گے۔ البتہ یہ صفا پہاڑی، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو ان الصفا والمروۃ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مقام ہے اور اس مقام سے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات یہ واقعات سنتے آتے ہوں گے، لیکن آج جب آپ کو پتہ چلے گا یہ اس مقام سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بلایا، اے قبیلہ فہر، اے قبیلہ عدی کے لوگوں، اس طریقے سے اپنے خاندان والے جتنے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو بلاؤ گے تو اپنے خاندان والے ہی آتے تھے، تو اپنے خاندان کے تمام لوگ آگے، لہذا دوسرے لوگ ظاہر بات نہیں آئے۔ تو ابو لہب بھی اس کے اندر آیا تھا، وہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایسا غلط ہے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ تو ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تبلیغ کی، تو تبلیغ کرنے کے بعد تو ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم، تو کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، یہ تو نے غلط کام کیا۔ تو اللہ نے یہیں پر سورت نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پہلا واقعہ۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رب، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی سونے کی بنا دے، یعنی صفا پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، یعنی اسی پہاڑی کے پاس لے کر آئے۔ اس وقت مسجد حرام کا یہ حصہ نہیں تھی، آج اس کو مسجد حرام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلے یہ مسجد حرام سے جڑی نہیں تھی بلکہ باہر تھی مسجد حرام سے، یہ جوڑا تو بھی 1416 میں گیا، تو یہاں پر لے کر آیا اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ ہمارے لیے سونے کی بن جائے۔ اصل میں ایسا تھا کہ یہ صفا پہاڑی پیچھے سے جڑتے ہوئے جبل ابی قبیس سے جڑ گئی تھی۔ صفا پہاڑی آپ اگر یہیں جو سامنے دروازہ اس سے باہر نکل جائیں گے تو باہر سے آپ کو صفا پہاڑی کی خاص حد نظر آئے گی، تو یہ جبل ابی قبیس سے جڑی ہوئی تھی۔ جبل ابی قبیس یہ اول جبل وضعت علی الارض، کہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے جو زمین پر سب سے پہلے رکھا گیا۔ باب السلام سے آپ باہر نکلیں گے تو جبل ابی قبیس نے اس پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے، یعنی جس پہاڑی نے اس جبل ابی قبیس پہ محل بھی ہے، تو جبل ابی قبیس نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ پورا جبل ابی قبیس ہے۔ اور اس کا یہ ایک ساتھ جیسے الگ ہٹ کے جبل ٹکڑا تھا، تو یہ جبل ابی قبیس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ پہاڑی تھی۔ تو قریش نے جواب دیا، تو قریش نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑی جو ہے، یہ صفا پہاڑی یہ سونے کی بن جائے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ سے سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پہاڑی سونے سے بدل جائے تو میں ایسا کر دوں گا، مگر اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو ایسے ہی معاملہ رہنے دیں، یا آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا نہیں فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے ابو جہل صفا پہاڑی کے پاس آپ تشریف فرما تھے، تو ابو جہل ایک دفعہ گزرا تو اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے سر پہ پتھر مارا،
آپ کا سر لہو لہان کر دیا، تو اس کے بعد حضرت حمزہ آئے اور حضرت حمزہ نے ابو جہل کو یہیں پر پیٹا، تو یہیں پر پٹائی لگائی تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو صفا پہاڑی، جہاں ابو جہل کی پٹائی ہوئی، اور اسی جگہ پر حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید جب اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تم دوسری طرف سے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صفا پہاڑی کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور کچھ دن یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا تھا۔ یعنی یہ وہ مبارک ترین جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار متصل ہے۔ پھر اس کے بعد جب فتح مکہ سے آپ فارغ ہو گئے تو حجر اسود کے پاس تشریف لائے، تو اس کے بعد سے حجر اسود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ صفا پہاڑی کے پاس آئے اور یہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے قیام کیا۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اول قیام، کہ سب سے پہلا قیام جو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے لیے عمرے اور حج کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قیام صفا پہاڑی کے پاس ہوا ہے۔ چنانچہ ہمارے قاری فتح محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب بھی آتے تھے صفا پہاڑی پر تو یہاں پر سب سے پہلے 3 گھنٹے کی دعا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں، لیکن سعی کرتے ہیں تو وہ اس جگہ پر آ کے دعا کرتے ہیں خاص طور پر، تو یہاں پر دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہوگی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا اعلان کیا تھا، فتح مکہ پر معافی عام کا اعلان کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، جس سے وہ مشہور واقعہ، میں آپ کو صحیح سے واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا، اسی صفا پہاڑی کے پاس آپ تشریف لائے تھے، انصار بھی آپ کے ساتھ تھے، مہاجرین بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صفا پہاڑی کے پاس آئے اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، یہیں پر سب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، صفا پہاڑی کے پاس ہوا تھا۔ یہ واقعات آپ کو پتہ تو ہوں گے، لیکن لوکیشن اس کی یہی تھی۔ یہ چھٹی چیز۔ پھر ساتویں چیز یہ تھی کہ صفا پہاڑی کے ارد گرد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مکان کو صحابہ کو ستایا جاتا تھا، تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور اسی صفا پہاڑی کو نہیں